اللہ کے بندے کہ آخر وقتوں میں ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، جب موت کا وقت قریب آیا لوگوں نے تسلی دینا شروع کیا اور کہا اللہ آپ کے واسطے جنت کو حلال کرے، جنت نصیب کرے۔ تو فخر میں آ کر، ناز میں آ کر، ایک طرف آسمان کی طرف نگاہ ہے، اللہ سے جمال خداوندی کا مطالبہ ہے، اللہ روح نکلتے ہی اپنے جمال کا مشاہدہ کرا دینا۔ کہتے ہیں بعض ساتھیوں نے جب جنت کی بشارت دی کہ اللہ تجھے جنت دے، کتنا بڑا مقام ہوگا، کس طرح ان کے عمل میں حسن و جمال ہوگا، اللہ کے کیسے مقرب ہوں گے۔ اخیر وقت میں اپنے راز کو ظاہر کیا اور فرمایا 30 سال سے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، جنت کا نظارہ سامنے ہوتا ہے، میں آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں، میرے پروردگار جنت کے بجائے تیرا جمال چاہیے۔ کیا محبت تھی اللہ کی، کیا عشق تھا اللہ کا، وہی پاک پروردگار جو اپنے جمال و حسن کا مشاہدہ ہمیں آپ کو جنت میں کرائے گا، وہی پاک پروردگار ہم سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اے لوگوں سوکھی سوکھی نمازیں، پھیکی پھیکی تلاوتیں، بے توجہی کا سجدہ، بے خیالی کا ذکر کب تک کرتے رہو گے؟ اب تو ذرا عشق و محبت کے رنگ میں ڈوب کر سجدہ تو کر لو، عشق و محبت کے رنگ میں ڈوب کر میرا ذکر تو کر لو۔ وہی اللہ ہم سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے، لہٰذا آنے والے رمضان میں ہم اور آپ اسی بات کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اپنی عبادتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے ذکر و اذکار کو محبت الہی، عشق الہی کے رنگ سے انشاءاللہ ہم اس میں جمال پیدا کریں گے، تاکہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہمارا عمل ایسا مقرب ہو جائے، مقبول ہو جائے کہ پاک پروردگار ہمیں اپنے دید سے محروم نہ کرے، بلکہ اللہ جنت دینے کے ساتھ ساتھ اپنا مشاہدہ، اپنا دیدار بھی ہمیں آپ کو کراتا رہے۔ جب یہی چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو کیسا خوف ہوتا ہے، کیسی خشیت ہوتی ہے، وہ ذرا سنیے۔ ایک دو بات سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ آپ کے ہاں کا ماحول انشاءاللہ آئندہ بدل جائے گا کہ بہت تاخیر تک جلسہ نہیں کرنا چاہیے، بہت تاخیر سے جلسہ نہ کیجئے، عشاء بات شروع کیجئے، مغرب بات شروع کیجئے اور دیر تک عشاء کر کے جلسہ جلدی پورا کر دیجئے، تاکہ آنے والے مہمان آفیت کے ساتھ اپنے گھر کو پہنچ سکے، تہجد پڑھنے والے آفیت سے تہجد پڑھ سکیں، اور فجر کی نماز پڑھنے والے فجر اچھی طرح پڑھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جلسوں کو بہت مہذب اور سنجیدہ بنانے کی کوشش کیجئے۔ وہ چیزیں جو تھوڑی سی رسم کے دائرے میں آ جاتی ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے جلسوں کو ہم بچاتے رہیں۔ اپنے اکابر، اپنے مشائخ کے طرز پر جتنی سادگی کے ساتھ ہم اپنے جلسے کو کرتے رہیں گے، ان کے نہج پر اپنے جلسے کو کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایسے جلسوں کا فائدہ زیادہ ہوگا، اور ایسے جلسوں کی نورانیت مدرسے کے در و دیوار تک پہنچیں گی۔ ایسے جلسوں کی نورانیت اور اس کی معرفت ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے گی۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ پورا صوبہ، یہ پورا اسٹیٹ جو اکابر اور مشائخ سے جڑا ہوا ہے، اور جس پورے صوبے اور اسٹیٹ میں اکابر اور مشائخ کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے اکابر اور مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا جلسے ضرور کیجئے، مجالس ضرور قائم کیجئے، مگر اپنے اکابر، اپنے مشائخ کے نہج پہ کیجئے، منہج پہ کیجئے۔ مناسب وقتوں میں شروع کیجئے اور مناسب وقتوں میں آپ ختم کیجئے، تو اس کی برکتیں انشاءاللہ زیادہ تعدیر رہیں گی، بہتر سے بہتر رہیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بس ارادہ کر لیجئے کہ آنے والے رمضان کے ہر عمل کو بہتر سے بہتر ہمیں اور آپ کو بنانا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے صاحب نسبت انسان ہیں جو نماز عجیب طرح پڑھا کرتے تھے، سجدہ بڑے بہترین انداز میں کیا کرتے تھے۔ ان کا نام عامر بن قیس ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان سے ہدایت پہنچی، اور نماز کو دیکھ کر، ان کے سجدوں کو دیکھ کر، ان کی تلاوت کو دیکھ کر دوسروں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا، شوق پیدا ہوتا کہ میں بھی عبادت، میں بھی تلاوت، میں بھی ذکر و اذکار اسی انداز میں کروں۔ مگر ایک دفعہ بہت بلک بلک کر رو رہے تھے، تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ یاد رکھیے، جب دل پاکیزہ ہوتا ہے، جب دل میں نور الہی کا حصہ آتا ہے، جب اللہ سے ربط و تعلق انسان کا بڑھتا ہے، انسان کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل میں خشیت آتی ہے، اللہ سے لو بڑھ جاتا ہے۔ انسان سب کچھ کرنے کے باوجود
سارے مجاہدے کرنے کے باوجود، ساری قربانیاں دینے کے باوجود، بار بار حج کرنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود، اللہ کے راستے میں مبارک قدم اٹھانے کے باوجود، انسان ہمیشہ خدا کے سامنے روتا ہے، تڑپتا ہے میرے پروردگار۔ جس طرح بندہ جب خدا کو جنت میں دیکھے گا، حسن و جمال کو دیکھے گا، اس کی عظمتوں کا مشاہدہ کرے گا، تو جس طرح بندہ جنت میں کہے گا یا الہی ما عبدنا کا حق عبادتی کا، یہ تو جنت میں کہے گا، مگر جب دل انسان کا پاکیزہ ہوتا ہے تو دنیا میں رہتے ہی اس کے دل کی آواز نکلتی ہے یا الہی ما عبدنا کا حق عبادتی کا۔ یہ جواب اسی وقت نکلتا ہے جب دل میں رقت ہو، خشیت ہو۔ تو عامر ابن قیس ایک دم سے بہت تیزی کے ساتھ رونے لگے، تڑپنے لگے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ عامر بن قیس آپ کیوں روتے ہیں؟ ہم تمام میں آپ عبادت زیادہ اچھی کرتے ہیں، پھر کیوں روتے ہیں؟ سنیے ذرا دل کی آواز، اس پر ہمیں آپ کو نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کیا ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ شان رحیمی کو ظاہر کرتا ہے، شان کریمی کو ظاہر کرتا ہے، اپنی شان رحمت کو بیان کرتا ہے، کبھی کبھی پروردگار اپنی شان بے نیازی کو، اپنی شان حاکمانہ کو بیان کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں فارغ ہو گیا، میرا بدن تھک گیا، تو اب میری نظر ایک آیت پہ گئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے۔ تو پروردگار کہتے ہیں میں اس کے عمل کو قبول کروں گا جو صاحب تقوی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ میری زندگی میں نہیں معلوم کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، میں متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، تو میں روتا ہوں پروردگار اگر تو نے یہ شرط لگا دی تو تیرا یہ بندہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو یہ اعلان کر دے کہ اللہ اے میرے بندے، میں متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہوں تو میں فاسق و فاجر کے عمل کو بھی قبول کرتا ہوں۔ یہ خوف کا عالم ہے، یہ خشیت کا عالم ہے۔ اس بنیاد پر ہمیشہ ہم عمل کرنے کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور رقت قلبی، خشیت قلبی کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے عمل کے قبول ہونے کا ایک جذبہ رکھیں۔ بس آخری بات سن لیجئے، وہ بڑا کریم اللہ ہے، بڑا رحیم اللہ ہے۔ لمحوں میں اللہ ایک چھوٹی سی نیکی کو قبول کر لیتا ہے، اس کی شان رحمت ٹپکتی ہے تو چھوٹی سی نیکی کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اسی پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مگر جہاں رحمتوں پہ امید رکھنا ہے، وہیں اس کے شان غضب، اس کی شان بے نیازی پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خدا، مرقات میں یہ واقعہ کہ ایک بندہ خدا کہیں جا رہا تھا، مسافر تھا، اس نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے، جنازے کے ساتھ ہو گیا اور اس نے بڑی الفت کے ساتھ، اجنبی ہے، الفت کے ساتھ اس کی قبر پر اس نے مٹی رکھ دی، وہاں سے چلتا بنا۔ جب اس کا انتقال ہوا، پروردگار نے اس کی روح سے کہا میرے بندے، ایک اجنبی انسان کی قبر پر تو گیا اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ تو نے اس کی قبر پہ مٹی ڈالی۔ یہ تیرا مٹی کا ڈالنا مجھے اتنا پسند آیا کہ اسی پر میں نے تیری مغفرت کر دی، اسی پر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ تو پروردگار کی شان رحمت ہے۔ مگر جن اکابر سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، جن مشائخ سے سب کچھ ملا ہے، ان اکابر، ان مشائخ کی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیے، چاہے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہوں، جن اکابر اور مشائخ سے ہمیں یہ مدارس کا، مکاتب کا، دعوت و تبلیغ کے مراکز کا تحفہ ملا ہے، ان اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں کہ اگر وہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں تو خدا کی شان بے نیازی اور خدا کی شان جلال اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ بس آخری بات سنیے، آپ کرسی پر اس طرح بیٹھیں کہ ٹیکا کو چھوڑ دیجئے اور اس طرح بیٹھ جائیے۔ ہمارے اکابر میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک ہندوستان میں
اہل ایمان ہمارے اور آپ اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ دن میں بخاری پڑھاتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، شام کے وقتوں میں یہاں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بڑی تدبیریں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرتا ہے اور گرفتار کر کے کالا پانی کے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ وہاں کوشش ہے، وہاں ارادہ ہے، وہاں ان کی تدبیریں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو سولی دے دی جائے، ان کے مار ڈالنے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ جیل میں یہ سازش ہو رہی ہے، جیلر کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ مجھے سولی دے دی جائے، اللہ اکبر، تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رو پڑے، رونے لگے۔ خادم نے کہا کہ حضرت آپ پہاڑ جیسا دل رکھتے ہیں، پوری امت پورے مسلمانوں کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں کہ آپ کے کمر پر اتنے کوڑے لگائے گئے ہیں کہ کوڑے سے آپ کی پوری کمر سیاہ اور کالی ہو گئی ہے، مگر کبھی بھی آپ نے اوہ نہیں کہا، کبھی آپ نے اوف نہیں کہا، کبھی آپ نے ہمارے سامنے شکوہ نہیں کیا، صرف اس بنیاد پر کہ خدا کے واسطے ہم نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہے، وہ میرا خدا ہماری تکلیف کو دیکھتا ہے، تو میں بندوں سے کیوں اپنی تکلیف کو بتاؤں؟ تو کبھی بھی آپ نے ان کوڑوں کی تکلیف کو بتایا نہیں ہے، لیکن جب آپ کے سولی کی بات آئی ہے تو آپ روتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مضبوط ایمان دیا ہے، پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کا جواب ہم علماء کے لیے، ان کا جواب دین کے کام کرنے والوں کے لیے، ان کا جواب صالحین کے لیے، ان کا جواب اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے، ان کا جواب ہے۔ روتے ہوئے شیخ الہند نے فرمایا، میں سولی کی بنا پر، جان کے جانے کی بنا پر، میری گردن کے دبنے کی بنا پر میں نہیں روتا، میں اس بات پہ روتا ہوں، اللہ کی شان بے نیازی پہ روتا ہوں کہ پروردگار جب شان بے نیازی پر آتا ہے تو کبھی کبھی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابر کی یہ شان ہے، لہٰذا ہم کرتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، دل کی دنیا کو آباد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ اللہ کے سامنے سچے ارادے کریں، سچی نیتیں کریں، آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کی ضمیر کو تلاش کریں، اپنے دل کی زمین کو دیکھیں اور ہم اپنے اللہ سے سچے دل سے توبہ طائب ہوں۔ لہٰذا جتنے بھی احباب سامنے بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام اپنے سروں کو جھکا دیجئے، اپنے سروں کو جھکا دیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ خواتین و مستورات جہاں بیٹھی ہیں اپنے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیجئے، اپنے گندے دل کا پیالہ اللہ کو دکھلا دیجئے۔ میرے پروردگار، دیر سے ہم بیٹھے ہیں، تیرے قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، علماء کے نام سن کر آئے ہیں اللہ، مگر میری آنکھیں بھی گندی ہیں، میرا دل بھی گندا ہے، میرا ظاہر بھی گندا ہے، اللہ میرا باطن بھی گندا ہے۔ پروردگار، اگر آپ نے کہہ دیا میں جمیل ہوں، میں صاحب جمال کو پسند کرتا ہوں، تو اللہ ہمارا نام تو ایسے ہی نکل جائے گا۔ اس لیے اپنے دل میں اپنے اللہ سے کچھ کہہ لیجئے۔ میرے اللہ، شعبان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، رمضان کی رحمتیں سمندر کی طرح آنے کو ہے۔ اللہ، اگر ہمارا دل ایسے ہی گندا رہ گیا، آنکھیں گندی رہ گئی، دل غفلت میں پڑا رہا، دل میں قساوت رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی رحمتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے اپنے دل میں جھانکیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ جب بندہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہتا ہے، میرے مولا میں بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، بس دل ہی دل میں اقرار کر لیتا ہے۔ اللہ صرف معاف نہیں کرتا، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہ ہوتی تھی، سارے لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک میدان میں پہنچے، دعائیں ہوئی مگر بارش نہ ہوئی۔ پروردگار سے کہا میرے مولا، لگتا ہے مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میرے اللہ ایسا لگتا ہے
کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی نامناسب بات ہو گئی جس کی بنا پہ آپ نے دعا قبول نہ کی، بارش اب تک نہ ہوئی۔ پروردگار نے کہا موسیٰ معاملہ تیرا نہیں ہے، تیرے ساتھ آنے والوں میں ایک ایسا جوان بھی ہے جو اتنا گناہگار خطا کار ہے کہ جب تک تیرے بیچ رہے گا میری رحمت کا دروازہ کھل نہیں سکتا، بارش ہو نہیں سکتی، اعلان کر دو کہ وہ نکل کے چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان تو کیا، کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ جوان کو یقین ہو گیا میں ہی ہوں جس کی بنا پر رحمت کا دروازہ بند ہے۔ سر کو جھکاتا ہے، پروردگار سے کہتا ہے میرے مولا دنیا میں جب جب میں نے گناہ کیا تو نے پردہ ستاری کا معاملہ کیا، تو نے میرے اوپر پردے ڈال دیے، اے میرے اللہ اب اگر موسیٰ کے اعلان پر میں باہر نکلتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، سب کے سب سمجھ جائیں گے سب سے بڑا گناہگار یہی ہے۔ اے اللہ آج رسوائی کا دن ہے، اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سر جھکاتا ہے، آنسو کے قطرے نکالتا ہے، زبان سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ پروردگار کو وہی بڑا گناہگار، وہی بڑا خطا کار، وہی سیاہ کار اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی نگاہ میں جمیل بن جاتا ہے۔ بارش فوراً ہونے لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے اللہ ابھی تک تو کوئی نکلا نہیں، بارش ہو گئی۔ پروردگار نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا اسی کی وجہ سے میں نے تجھے رحمت کی بارش برسا دی ہے۔ پتہ چلا بندے خدا لمحوں میں اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر، اپنے گناہوں کی معافی چاہ کر اللہ کا مقرب بن سکتا ہے، اپنے دلوں کو پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ وہ رب کتنا جمیل ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہم سے آپ سے اے 60 سال کے، اے 50 سال کے، اے 70 سال کے بوڑھے، اے 40 سال کے جوان تم نے اب تک گناہ پہ گناہ کیا ہے، 40 سال تک توبہ کرو گے جب معاف کروں گا، 60 سال تک توبہ کرو گے جب معاف کروں گا۔ اللہ اللہ پروردگار تو کہتا ہے 60 سیکنڈ میں اگر توبہ کر لے گا میں 60 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ رب کتنا کریم ہے۔ اے دوستو، اے جوانوں، اس اللہ کے شان کریمی اور شان رحیمی پر نظر ڈالتے ہوئے آج اس مجمع میں اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرے لے آؤ، آنکھوں میں آنسو کے قطرے ڈبڈبا دو۔ اگر اتنا سب کچھ سننے کے باوجود، اپنے گھروں سے دور آنے کے باوجود، اتنی رات گزارنے کے باوجود اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ڈبڈباتا تو سمجھ جاؤ ہمارے چہرے میں آنکھ نہیں ہے، پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے۔ ہمارے زندہ بدن میں زندہ دل نہیں ہے، مردہ دل لگا ہوا ہے، پتھر کی سل فٹ ہو گئی ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند نہیں ہے، وہ آنکھیں پسند نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے، دل کو تڑپائیے، اللہ کے سامنے جھکیے، اپنی زندگی کی معافی تلافی کر لیجئے۔ لمحوں کی بات ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے اپنی پستی پہ ہے شرم، مجھے اپنی پستی پہ ہے شرم، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ اے اللہ میں شرمندہ ہوں، اپنی پستی پر شرمندہ ہوں، مگر تو بڑا عظیم ہے، رفیع المرتبت ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، ہر ساتھی سوچے آج میرا دل ٹوٹے، کم سے کم آنکھیں ڈبڈبائے، ورنہ ایسا ہوگا ہم یہاں سے لوٹیں گے، کندھے پر بیٹھا فرشتہ کہتا کہتا جائے گا میں کس بد نصیب کے کندھے پر مجھے لگایا گیا کہ اللہ کے سارے بندے خدا کے سامنے رو پڑے، مگر یہ پتھر دل ہے، یہ چٹان دل ہے، یہ گندا دل ہے جس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے۔ ہمارا فرشتہ بھی ہم پر حسرت کرے گا، ہمارا فرشتہ بھی ہم پر ملامت کرے گا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ کتنے جوان شوہر، کتنے جوان بیٹے، کتنی جوان بیٹیاں اچھا
اچانک کفن پہن کر قبر میں چلی گئی۔ آج ان کا کون ہے؟ آج ان کے ساتھ کون ہے؟ کیا باپ ہے؟ کیا ماں کی ممتا ہے؟ کیا شوہر کی محبت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاں صرف اور صرف خدا کی محبت ہے، رحمت ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ سوچے ذرا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں مجلس میں رہنے والا، ساتھ رہنے والا کیسی توبہ کی ہوگی، کیسے ٹوٹے دل سے اللہ سے من ہی من میں کہا ہوگا، جھک جھک کے کہا ہوگا۔ ہم بھی تو کم سے کم اپنے اللہ کے سامنے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی تو اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر کہیں تو صحیح، شرمندہ ہو کر کہیں تو صحیح، دل سے اقرار کر کے کہیں تو صحیح، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ میری توبہ ہے توبہ۔ کہہ لیجئے تمام ساتھی، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، مانگ لیجئے، اس رب کو راضی کر لیجئے۔ بہت سے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں بیمار ہیں، پرچے بھی آئے ہیں، زبانی بھی کہا ہے، ان سے پوچھئے اللہ کی نعمت صحت کے بارے میں۔ جو بیماری میں تڑپ رہی ہیں، جو جوان ہاسپیٹل کے بستر پر مہینوں مہینے تڑپ رہے ہیں، ان سے پوچھئے اللہ کی نعمت صحت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں صحت کی نعمت عطا کی ہے، ہم کتنی عافیت کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھے ہیں، مجمع کی دعا کا موقع ملا ہے۔ اپنے اللہ کے سامنے ہمیشہ صحت کی نعمت مانگیے، ہاتھ اٹھائیے، آنسو بہائیے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ قیامت کا منظر ہوگا، پروردگار کہے گا اے میرے بندے، تم نے دنیا میں آنسو بہائے، پیشانی جھکایا، ہاتھ اٹھایا، دامن پھیلائے، بھوکے پیاسے روزہ رکھا، میرے دین کے واسطے قربانی دی ہے، اپنے مال کو خرچ کیا ہے، آؤ آؤ اب تم میری جنت میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے اللہ کہے گا اے میرے بندے، میں تجھے اپنی رضا دیتا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ، ہم نے تو پڑھا کہ جنت میں آپ یہ خوشخبری سنائیں گے، مگر ہم کمزور گناہگار بندے آج چاہتے ہیں فرشتوں میں آپ اعلان کر دیجئے اے فرشتہ، میں ان بندوں سے راضی ہو گیا، میں ان بندوں سے راضی ہو گیا جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں، آنسو کے قطرے بہا چکے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر چکے ہیں، اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں، میرے سامنے گردن جھکا دیا ہے، میرے سامنے آنکھیں جھکا دی ہے۔ اے فرشتہ، گواہ رہنا، میں ان بندوں
سے راضی ہو گیا۔ اللہ آپ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں خشیت عطا فرما، ہمارے دلوں میں عمل کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ حسن نیت عطا فرما، حسن عمل عطا فرما۔ رب کریم بڑے خطا کار ہیں، اللہ دل غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سجدہ کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، مگر تو اگر سوال کر دے گا میرا بندہ کوئی ایسا سجدہ لے آؤ کہ تم اکیلے سجدہ کر رہے تھے اور تیرے آنکھوں میں آنسو آ گیا تھا، مولا ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا اب تو وہ سجدہ عطا فرما جو سجدہ تجھے پسند ہے، اللہ وہ نماز عطا فرما جو نماز تجھے پسند ہے، اللہ وہ تلاوت عطا فرما جو تلاوت تجھے پسند ہے، اللہ وہ زندگی عطا فرما اللہ جو زندگی تجھے پسند ہے۔ اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، غفلت سے حفاظت فرما، معصیت سے حفاظت فرما، بدنظری سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، حسد و کینہ سے حفاظت فرما، اللہ عجب و کبر سے حفاظت فرما، اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما۔ اللہ وہ تمام کے تمام گناہ، اللہ تمام کے تمام گناہ جو ناپاک و نجس اور گندگی کی طرح ہیں، اللہ ہمارا دل اس سے بھرا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار آج کی برکت سے، شعبان کی برکت سے، حفظ قرآن کی برکت سے، علماء کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، صاف فرما دے، پاکیزہ بنا دے، روشن بنا دے، مجلہ بنا دے، مصفہ بنا دے اللہ۔ اور ہم یہاں سے لوٹیں، ہم یہاں سے لوٹیں فرشتوں کے جھرمٹ میں، فرشتوں کے ہجوم میں اعلان ہو رہا ہو اذهبوا انتم الطلقاء۔ اے میرے بندے، اے حفظ کرنے والوں، اے اہل علم، اے علماء کی جماعت، اے صلحاء کی جماعت، اے نیک بندوں کی جماعت، اے دین کے کام کرنے والے داعیوں کی جماعت، اے میرے نام پہ خرچ کرنے والوں کی جماعت، چلے جاؤ اپنے گھر کو، چلے جاؤ اپنے گھر کو، روانہ ہو جاؤ۔ انتم الطلقاء، میں نے جہنم سے آزاد کر دیا، غیظ و غضب سے آزاد کر دیا، اپنے پکڑ سے آزاد کر دیا۔ اللہ جی اعلان کر دیجئے، اللہ اعلان کر دیجئے، پروردگار اعلان کر دیجئے، اللہ ہم تمام کو معاف فرما دیجئے۔ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ کہہ دیجئے اب میرے ان بندوں پر اب کے بعد کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ اللہ جی ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں، اللہ اگر آپ نے عذاب دے دیا تو آپ کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو مولا آپ کی بڑائی میں کوئی کمی ہونے والے نہیں ہے۔ پروردگار ہم کمزور ہی کمزور ہیں، ہم خطا کار ہی خطا کار ہیں، ہم ناپاک ہی ناپاک ہیں، آپ پاک ہی پاک ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ مولا جی آج فیصلہ فرما کر ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، مریضوں کے گناہوں کو معاف فرما، جوان اور بوڑھے کے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ گناہ ہو جائے تو شرمندگی عطا فرما، ندامت عطا فرما، توبے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے سنا جب گناہ بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا کلوٹا ہو جاتا ہے، تو اللہ تو توبے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے اللہ توبے کی توفیق سلب ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے رمضان کو بہتر بنا دے، تلاوت زیادہ کر پائیں، ذکر و اذکار زیادہ کر پائیں، تراویح بہتر پڑھ پائیں، اللہ روزہ اچھے انداز میں رکھ سکیں۔ اللہ اس آنے والا رمضان ہر گھر کو بہتر سے بہتر رمضان گزارنے والا بنا دے۔ میرے مولا کیا خبر کیا خبر، اس 15ویں شعبان میں ہم میں سے کس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہوگا، کس بچے کا، کس جوان کا، کس آفس کا، کس عالم کا، کس داعی کا، کس صالح کا، کس بوڑھے کا، کس عورت کا نام لکھا گیا ہوگا۔ اللہ جی تو ہی جانتا ہے۔ اگر میرے مولا جب بھی زندگی میں وقت آ جائے، اللہ جب بھی زندگی میں وقت آ جائے، میرے دل کو پاک کر دینا، زبان کو صاف کر دینا، جب روح نکل رہی ہو تو اللہ تیری طرف سے اعلان ہوتا ہو آ جاؤ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہم بھی راضی ہوں اور تو بھی راضی ہو، حسن خاتمہ عطا کرنا، بری موت سے بچانا، غیظ و غضب کی موت سے بچانا، اللہ بے کلمے کی موت سے بچانا، اچانک کی موت سے بچانا، سوتے رہ جائیں ایسی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، رحمت و ہدایت عطا فرما، خوشحالی فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، جن کے پاس چھوٹے گھر ہیں اللہ
اللہ اولاد کے مطابق کشادہ بڑے بڑے مکانات اللہ عطا فرما دے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، یہاں جتنے آپ کے بندے بندیاں آئی ہیں تو ہی جانتا ہے کون کس غم کا مارا ہے، کس کے دل میں کون سا دکھ ہے۔ اللہ وہ سارے دکھوں کو دور کر دیجئے، غموں کو ختم کر دیجئے، پریشانی کو حل کر دیجئے۔ اللہ تو ہی پریشانی کو حل کرنے والا۔ اللہ اسی لیے آپ کے بندے بندیاں دیر تک بیٹھے رہے۔ کوئی مسافر ہوگا چاہے گناہگار ہوگا وہ دعا کرے گا کس کی آمین پر ہمارا کام بن جائے گا۔ اے امیدوں کے پورا کرنے والے، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، اے فریاد چاہنے والے کی فریاد کو سننے والے، آج ہماری آمین کو قبول فرما کر ہر ایک کے دل کی مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ تبلیغی مراکز، اللہ ان تمام کی ہر جہت سے حفاظت فرما، نصرت فرما، غیبی تکفل فرما، اہل خیر حضرات کے دلوں کو متوجہ فرما، اور اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ پہ صلاۃ و سلام نازل فرما۔ پڑھی ہمارے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقت کافی ہو چکا، اس لیے میں صرف سلام کرتا ہوں، آپ دعاؤں کے ساتھ سلام کا جواب دے دیجئے۔ مسافہ کریں گے کافی دیر ہو جائے گی، لہذا مسافے کی کوئی زحمت نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔